تو آپ جو ہے وہ کیا چینج ہے کہ جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں امہ میں یا پاکستان میں؟ امت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا تم میں سے گروہ ہے جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، وہی دعویٰ الی الخیر وہی کرے گا. تو میں اس گروہ کی پریپریشن کے لیے آخری سانس میری اس گروہ کی پریپریشن میں لگے گی انشاءاللہ، کہ وہ گروہ مسلمانوں کا، اسپیشلی پاکستان کا، دنیا کے مسلمانوں کہ جو کمپٹنس میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ آپس میں کنیکٹ بھی ہو، پیسے بھی بنا رہا ہو، اپنے دماغ کو قرآن اور سیرہ کے تھرو دنیا پوری کو متعارف کرا رہا ہو کہ بھائی کمپٹنس ایسے آتی ہے. پروڈکٹس مسلمان نہیں بناتے، میتھ مسلمانوں نے نکالی ہے، بایولوجی مسلمانوں نے نکالی ہے، صحابہ کے بچے تھے وہ، یا تو انہوں نے غلطی کی ہے یا آج تک کے مولوی صاحب غلط ہیں، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، کوئی ایک غلط ہے. ٹھیک ہے، جو صحابہ کی جو اگلی نسلیں تھیں جنہوں نے کائنات کے سارے لاز اٹھا کے، ایسٹرونومی کے اٹھا کے پکڑا دیے، یہ لو بایولوجی کے اٹھا کے پکڑا دیے، کیمسٹری کے اٹھا کے پکڑا دیے، امام جعفر صادق تک پری ڈیٹ کرتی ہے کیمسٹری. سو یا تو وہ ٹھیک تھے یا آپ لوگ ٹھیک ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو ہم مان لیں گے وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، ان کو نہیں سمجھ آیا، نہ اسلام نہ قرآن نہ حدیث، جو ارلیسٹ سلف صالحین ان کو نہیں سمجھ آیا، اور آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے. پھر ہم بھی ٹھیک ہے، مسئلہ کہ پھر کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج بس کافی، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے، ساری گلی میں کوئی مرتا مرے، میرے نہ کلمے پہ فرق پڑا، نہ نماز میں، نہ روزے پہ، نہ زکوٰۃ پہ، نہ حج پہ، نہ نواز شریف کچھ کرے مجھے کوئی فرق پڑنا چاہیے، نہ آرمی کے ڈنڈا آئے، نہ کوئی مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، زین میں قتل ہوں یا فلسطین میں کچھ ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، نہ سے کوئی تعلق ہے کلمے سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے. آج کل یہ ان کا یہ مینیفیسٹو ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ کریں سر، جنازہ پڑھانا ہمیں بھی آتا ہے، طلاق کرانی ہمیں بھی آتی ہے، ضرورت تو نہیں تھی ہمیں کسی کی بھی. آپ نے اگر ٹوٹل پروفیشن ہی یہ ہے تو اس کا اسلام کا نام نہ دیں. شاباش. کوئی جنازہ پڑھانے میں سب سے چھوٹی نماز ہے جنازے کی، جس کے لیے آپ نے سی وی لگائی ہوئی، اتنی بڑی سی وی لگائی ہوئی آپ نماز جنازہ، تم کو خود پڑھاؤ، ہاں پڑھا لیں گے تمہارے جنازہ، سب سے چھوٹی نماز. دوسری اور کون سی چیز ہے؟ طلاق کرانی ہے، طلاق کرانے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک شور کی ضرورت ہوتی ہے، منہ سے بکواس کا ہوتا ہے جب وہ، اس کے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کرانے کے لیے کون سے اسلام میں مولوی کی ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیں. شادی کرانے کے لیے لڑکا بول دیجیے ہاں جی میں نے تجھے قبول کیا، اور لڑکی بولتے ہوئے قبول کیا، بیچ میں مولوی نہ بھی ہو اتنا ہی نکاح ہے جتنا مولوی کے ہوتے ہوئے نکاح. یہ تو پاکستانی نکاح ہے جس میں اٹھا کے جمعے خود بھی سنا نکاح پہ، جن میں نہ شور کو پتہ چلتا ہے، نہ شور کی فیملی کو، نہ لڑکی کی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے بھی کیا ارشاد فرمایا. اور کئی دفعہ لگتا ہے، میں نے شادیوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے سمجھا اس کے بعد بھی نماز ہوگی کیونکہ جمعے کا خطبہ پڑھا ہوتا ہے. یہ ہے آپ لوگوں کی حالات. اور کہتے ہیں اور تمہاری شادیاں کون کرائے گا، تمہارے طلاقیں کون کرائے گا، جنازے کون کرائے گا. دیٹس اٹ. یہ کام تھا آپ کا جس کے لیے آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. نکاح کے لیے مولوی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے سر؟ آپ نے نکاح کرنا ہو، چار بندے نے دیکھ لیا ہو کہ آپ نے نکاح کیا، اور چاروں بندوں کو پتا ہو کہ آپ نکاح کی نیت سے ہی اکٹھے ہوئے ہیں، اور لڑکی بول دے میں نے آپ کو قبول کیا ہے، چار بندے گواہ، آپ کا نکاح ہو گیا شریعت میں. اور بائی دا وے چار نہیں، آپ کو پتا ہے نا چار نہیں ہے، احتیاطاً چار ہیں. وہ جو لسٹ تھی نا اس میں آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ تو دو نکاح پہ بھی نکاح کو جائز کرتے ہیں. نہیں سر میں نہیں ہوں سر، آپ زبردستی میرے حدیث پر کامن سینس کی وہ چیزیں ہیں نا. سو اب یہ بتائیں کون سی جگہ پہ نکاح کرتے ہوئے مولوی کی ضرورت ہے؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ اسلام میں تو نہیں لکھا، بات نہیں لکھا. تو کوئی نیا نہیں، اس کو جو مشق کرے گا، جو مشق کرے گا وہ بدعت نہیں ہے. حضرت عثمان کی اذان کو آپ لوگوں نے بدعت کر دیا، اس کو کیوں نہیں بدعت کرتے یار؟ نہیں لیکن وہ اصل میں یہ تو حضرت عثمان دوسری اذان دے دیں تو بدعت ہے نا. مانے تو صحیح نا یار، کچھ تو فائدہ ہو اہل حدیث مسجد میں بیٹھنے کا. حضرت عثمان جمعے کی دوسری اذان دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بدعت ہے. اور مگر نکاح میں مولوی صاحب کا بیٹھنا مست ہے، یہ بدعت نہیں. مولوی صاحب کا بیٹھنا مست نہیں ہے نا، کسی بندے کا تو مست ہے نا، یہ بندہ تو بیٹھ کے وہ کوئی چار انسان کوئی سے رینڈم ہو نکاح نہیں ہوتا. نہیں ہو جاتا ہے وہ، ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے مست کیا ہو تو بدعت کرے گا نا. نہیں مست تو نہیں ہے، مست تو نہیں ہے، ایز لانگ ایز بندے کو پتا ہو کہ نکاح ہوتا ہے کیسے ہے. کیسے ہے مطلب ہے قبول ایجاب ہوتا ہے تو قبول ہی کہنا، اور کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا مولویوں کی ضرورت تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو پکڑ کے رکھتے، یہ ضرورت تھی. انہوں نے یہ بنا لیا اپنا، الٹا سمجھ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا تھا جمعہ گورنر پڑھائے، گورنر مولوی ہو، پرائم منسٹر مولوی ہو ہمارا. یہ میں کہتا ہوں، جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ سر نکاح اور طلاقیں کرانے کے لیے دیا تھا اور جنازے پڑھانے کے لیے قرآن دیا تھا، یہ تمہاری پروفائل ہے، تو آگے سے حملہ کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں بھائی پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں ہمارا، علامہ نام کیوں نہیں ہے ہمارے پرائم منسٹر کا، اور محدث کیوں نہیں ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف. حافظ تو ہے، یہ اس دفعہ ایک دفعہ حافظ تو ہے. سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ تو مسجد کے امام ہیں. حافظ کا مطلب ہوتا ہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، سنانا آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے نا اس بات کا.
اس کو ماننا تو پڑے گا نا.